الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وما تدری نفس ماذا تکسب غدا وما تدری نفس بأی ارض تموت ان اللہ علیم خبیر۔ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ لقمان کی آخری آیت میں فرماتے ہیں، اور کسی متنفس کو یہ پتہ نہیں ہے کہ وہ کل کیا کمائے گا، اور نہ کسی متنفس کو یہ پتہ ہے کہ کون سی زمین میں اسے موت آئے گی۔ بے شک اللہ ہر چیز کا مکمل علم رکھنے والا، ہر بات سے پوری طرح باخبر ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ترمذی میں ان سے ایک حدیث مروی ہے، اکثروا ذکر ہادم اللذات، اور حدیث کا ترجمہ یہ ہے کہ تمام لذات کو توڑ دینے والی چیز کو اکثر یاد کیا کرو، اور یہاں مراد یہ ہے، توڑ دینے والی چیز سے مراد موت ہے۔ تو آپ لوگوں کے علم میں ہوگا کہ کل میری ساس صاحبہ کا انتقال ہو گیا۔ تقریباً 4.5 مہینے وہ کافی مشکل میں رہیں۔ جرمنی میں ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا تھا، اور 1.5 مہینے وہ ICU میں رہیں، اور اس دوران ہمارا بھی سفر میں کافی وقت گزرا، اور پھر کیونکہ ان کی طبیعت کافی ایسی تھی کہ کچھ پتہ نہیں تھا کہ آگے کیا ہوگا، ہماری کوشش یہ تھی کہ انہیں کسی طرح پاکستان لے کے آ جائیں، لیکن ان کی کنڈیشن ایسی تھی نہیں کہ یہ کوئی آسان کام ہوتا، لیکن اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے اس کو ہمارے لیے ممکن بنا دیا۔ اور اس میں کیونکہ حدیث میں بھی آیا کہ موت کو کثرت سے یاد کیا کرو، تو آج ہم کوشش کرتے ہیں۔ ویسے تو ہماری زندگی موت کو یاد کیے بغیر ہی گزر جاتی ہے، یہاں تک کہ ہم اگر قبرستان بھی چلے جائیں تو وہاں بھی ہمیں موت کی یاد نہیں آتی۔ تو آج ہم کوشش کریں گے کچھ موت کے بارے میں بات کریں، کچھ اپنی موت کے بارے میں بھی سوچیں، اپنی موت کی تیاری کے بارے میں بھی سوچیں، اور جو میری ساس صاحبہ تھیں ان کی زندگی اور ان کی موت سے کچھ سبق ہیں جو میں نے بھی سوچا کہ مجھے بھی اپنے بارے میں سوچنا چاہیے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو آپ کے سامنے ذکر کرنا چاہوں گا کہ وہ جرمنی سے تعلق تھا ان کا، اور ظاہر ہے کہ عیسائی تھیں ایک زمانے تک، اور جب میری شادی ہو گئی اس کے کوئی 3-4 سال کے بعد انہوں نے اسلام قبول کر لیا۔ ان کی بیٹی نے ان کو احادیث پڑھ کے سنائی، اور ان میں سے کچھ احادیث کا تعلق جو تھا وہ اس بارے میں احادیث تھیں کہ اسلام میں جانوروں کا بھی کتنا خیال کیا جاتا ہے، کہ کتے کو پانی پلانے والی فاحشہ کی مغفرت ہو گئی، اور اسی طرح ایک عورت تھی جو ویسے تو بڑی عبادت گزار تھی، لیکن اس نے بلی کو بھوکے مار دیا، تو اس کے ساتھ پھر اللہ تعالیٰ نے کیا انجام اس کا ہوا۔ تو اس قسم کی احادیث جب انہوں نے سنی، انہوں نے یہ دیکھا کہ اسلام میں تو جانوروں کا اتنا خیال کیا جاتا ہے، تو پھر انہوں نے کلمہ پڑھ لیا اور مسلمان ہو گئے۔ یہ 26 سال پرانی بات ہے، آج سے 26 سال پہلے وہ مسلمان ہو گئی تھی۔ پھر انہوں نے اپنی زندگی، کیونکہ ان کی اور کوئی اولاد نہیں تھی، جو واحد اولاد تھی وہ یہاں پاکستان آ گئی تھی، تو اپنی زندگی جرمنی میں ہی گزاری اور اکیلی گزاری۔ تو یہ کوئی آسان زندگی نہیں تھی، انہوں نے ایک مشکل زندگی گزاری۔ پھر اس دوران 2017 میں ان کو کینسر ہو گیا، اور کینسر کا بھی وہ سٹیج تھا جس پہ پھر تمام علاج کے بعد ڈاکٹر نے کہہ دیا کہ اب ان کی زندگی 6 مہینے سے زیادہ کی نہیں ہے۔ تو ایک وہ وقت آیا جب ان کی زندگی کو خطرہ ہو گیا، اور پھر اس وقت بھی کسی طرح اللہ تعالیٰ نے اس طرح کا انتظام کر دیا کہ ہم انہیں پاکستان لانے میں کامیاب ہو گئے، اس کو ممکن بنایا اللہ تعالیٰ نے۔ پھر ان کی یہاں پہ جو خدمت ہو سکتی تھی، اور جو کچھ پڑھ کے دعائیں کر سکتے تھے، ان کے لیے سب کوشش کی، اور اللہ تعالیٰ نے انہیں صحت دی، اور وہ واپس جرمنی چلی گئیں، اور اکیلے سفر کیا انہوں نے۔ وہ اس حال میں آئی تھی کہ چل نہیں سکتی تھی، اور واپس اپنے پیروں پہ گئیں۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو نئی زندگی دی۔ وہاں جو ڈاکٹر تھے وہ سب حیران رہ گئے، وہاں جو لوگ انہیں جانتے تھے کہ یہ کس حالت میں پاکستان گئی ہیں، وہ سب حیران رہ گئے کہ یہ کیسے ہو گیا، اور ان سے پوچھتے تھے کہ یہ کیا ہوا، یہ کیسے ہوا، آپ کیسے بچ گئیں۔ تو ایک یہ ان کی زندگی سے ہمیں سبق ملتا ہے۔ پھر اب جب ان کا ایکسیڈنٹ ہو گیا، اور ہم جب انہیں دیکھنے گئے تو
جتنا عرصے ہم نے جرمنی میں گزارا ہمیں یہ یقین نہیں تھا کہ یہ بچ پائیں گی، ان کی جو کنڈیشن تھی، اور اس بارے میں پریشانی تھی کہ ہمیں کسی وجہ سے واپس بھی آنا تھا کہ اگر ان کا انتقال جرمنی میں ہو گیا تو پھر جنازے کا مسئلہ ہوگا، قبرستان کون سا ہوگا، یہ سارے مسائل ذہن میں مسلسل سوار تھے۔ پھر یہ کہ پھر ہاسپٹل سے فون آیا، ہم واپس پاکستان 2.5 مہینے کے بعد آ گئے، پھر ہاسپٹل سے فون آیا کہ اب ہم انہیں ڈسچارج کر رہے ہیں، اس سے زیادہ ان کی کنڈیشن بہتر نہیں ہو سکتی، یعنی جان تو ان کی بچ گئی تھی لیکن وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہیں، اور ان کی جو سر پہ چوٹیں آئی تھیں اس کی وجہ سے ان کا دماغ متاثر ہو گیا تھا، ان کی کافی حد تک یادداشت چلی گئی تھی، وہ کبھی ہمیں پہچان لیتی تھیں اپنی بیٹی کو اور مجھے، اور کبھی نہیں بھی پہچانتی تھیں، تو اس حالت میں ان کو پاکستان لے کے آنا ایک کافی مشکل کام تھا، لیکن الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کو ممکن بنا دیا، وہ پاکستان آ گئیں، اور وہ 18 دن کے لیے پاکستان آئیں، کل 18 دن ان کے پورے ہو گئے، اور وہ اپنے رب کی رحمت کی طرف واپس لوٹ گئیں۔ اپنی وفات سے 3 دن پہلے تقریباً بے ہوشی کی ہی کیفیت میں رہیں وہ، اور ان سے ان کی بیٹی نے پوچھا کہ کیا آپ کو کلمہ یاد ہے؟ اب ان کے دماغ کی کیفیت یہ تھی کہ وہ بول بھی نہیں پا رہی تھیں، اور اگر کوئی الفاظ بول بھی دیتی تھیں تو وہ نامکمل سا جملہ ہوتا تھا جس کا کوئی مطلب نہیں ہوتا تھا، ایسے الفاظ بولتی تھیں کہ کچھ سمجھ نہیں آتا تھا۔ لیکن جب ان سے یہ پوچھا کہ آپ کلمہ پڑھ سکتی ہیں تو انہوں نے کہا میرے خیال میں پڑھ سکتی ہوں، یہ پورا انہوں نے جواب دیا کہ میرے خیال میں پڑھ سکتی ہوں۔ تو پھر ان کو کلمہ پڑھایا، انہوں نے ماشاءاللہ پورا کلمہ پڑھ لیا۔ پھر انہوں نے وہ اوپر کی طرف کچھ اشارہ کرنے لگیں، بول تو نہیں رہی تھی، بالکل اس کنڈیشن میں نہیں تھی کہ بول پائیں، کچھ ایک آدھ کوئی لفظ نکل جاتا تھا، تو اشارہ کر رہی تھی۔ تو اہلیہ نے ان سے پوچھا کہ آپ کو کچھ نظر آ رہا ہے؟ انہوں نے کہا ہاں۔ تو انہوں نے پوچھا کہ کیا اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں یا کیسی چیزیں نظر آ رہی ہیں؟ تو انہوں نے کہا اچھی چیزیں نظر آ رہی ہیں۔ تو یہ پہلی علامت یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کے یہاں جنازے کا اور یہاں تدفین کا انتظام کر دیا، ایک مسلمان ملک میں، مسلمانوں کی مٹی میں ان کا اللہ تعالیٰ نے انتظام کیا۔ یہ پہلی علامت تھی کہ اللہ تعالیٰ نے انشاءاللہ ان کی زندگی کو قبول کر لیا۔ دوسرا یہ کہ وہ کلمہ پڑھنے کے قابل ہوئیں، اور تیسرا یہ کہ انہیں کچھ نہ کچھ اچھی چیز نظر آئی۔ تو ان کی زندگی میرا خیال ہے کہ جو داماد اور ساس کا رشتہ ہوتا ہے عام طور پر جو میں نے دیکھا ہے، ویسا میرا رشتہ ان کے ساتھ نہیں تھا، بلکہ ایسا ہی تھا جیسے ہم ایک ہی خاندان ہیں، اور وہ بھی اسی طرح پیش آتی تھیں۔ جب ہم لوگ وہاں جاتے تھے تو وہ یوں کہتی تھیں کہ میرے بچے آئے ہوئے ہیں، یہ نہیں کہتی تھیں کہ میری بیٹی آئی ہوئی ہے یا میرا داماد آیا ہوا ہے، بلکہ وہ یوں کہتی تھیں کہ میرے بچے آئے ہوئے ہیں۔ تو ان کی زندگی کو جو میں نے دیکھا، اور میں ان کی بیٹی سے کہتا بھی تھا کہ ان کی تکلیفیں ہمیں پتہ چل جاتی ہیں کہ ان کو تکلیف ہے، لیکن یہ کبھی زبان پہ لے کے نہیں آتی۔ مثلاً وہ بیٹھ رہی ہیں تو ان کی کمر میں تکلیف ہے اور وہ پیچھے ہاتھ لگا رہی ہیں، لیکن وہ زبان سے اپنی تکالیف کا اظہار نہیں کرتی تھیں۔ تو ان کی زندگی جو کہ کافی اکیلے میں گزری، کسی عورت کے لیے کسی بھی معاشرے میں اکیلے زندگی گزارنا مشکل کام ہوتا ہے، تو ان کی زبان پہ کبھی شکایت نہیں آتی تھی۔ تو ان کی زندگی میں صبر اور شکر جو تھا وہ خود بھی کہتی تھیں کہ میں بہت شکر ادا کرتی ہوں اللہ تعالیٰ کا۔ اور پھر یہ کہ ہماری اپنے آپ کو اگر ہم دیکھیں تو ہماری بے چینی یہ ہے کہ ہم کسی طرح کینیڈا چلے جائیں، اور ہم کسی طرح امریکہ چلے جائیں، اور ہم کسی طرح یورپ چلے جائیں، اور ہمیں اس کی فکر نہیں ہے کہ ہمارا خاتمہ کیسے ہوگا، ہمارا کوئی جنازہ پڑھائے گا بھی یا نہیں پڑھائے گا۔ جب ہماری موت ہو گئی کسی ایسے ملک میں تو کوئی ہمیں پہچانے گا بھی کہ یہ ہے کون، مسلمان ہے یا کون ہے، یا ہندو ہے یا بدھ مذہب کا ہے، کون ہے یہ۔ لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کے ایمان کی قدر کی اور ان کو اس مٹی میں پہنچا دیا جہاں سے سب بھاگنے کی تیاری کر رہے ہیں، جس کی کوئی قدر نہیں کر رہا، جس مٹی کی، اس مٹی میں اللہ تعالیٰ نے ان کو پہنچا دیا۔ یہ ہمارے لیے، ہمارے خاندان کے لیے بہت ہی مقام شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب ممکن بنا دیا،
اور یہ بہت ہی مشکل کام تھا جس کو جو ہم انسان ہونے کی حیثیت سے اور کمزور ہونے کی حیثیت سے ہمیں راستے سمجھ نہیں آ رہے تھے کہ یہ سب کیسے ہوگا، لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کی زندگی کی قدر کی اور یہ سب ممکن بنایا۔ تو ان کا جو ذہن کا معاملہ تھا وہ ایک تو یہ تھا کہ سر پہ چوٹیں آئی تھیں، ان کا ایکسیڈنٹ ایسے ہوا تھا کہ ان کو کسی تیز گاڑی نے، وہ پیدل تھیں اور بہت زور سے ان کو مارا تھا اور ان کا بچنا مشکل تھا۔ ان کے سر پہ چوٹیں آئیں، ان کے جسم میں مختلف جگہ پر فریکچر ہو گئے، ٹانگ اگرچہ انہوں نے آپریشن کر دیا تھا لیکن وہ چلنے پھرنے کے قابل نہیں رہی تھی۔ پھر یہ کہ ان کو پہلے سے ایک بیماری تھی ڈیمینشیا جسے کہتے ہیں، جو شروع ہو چکی تھی، اور ڈیمینشیا ایسی بیماری ہے جس میں دماغ کا تعلق جو ہے وہ اعضاء سے آہستہ آہستہ کمزور ہونا شروع ہو جاتا ہے، اور اگر ڈیمینشیا کے مریض ایک وقت ایسا آتا ہے کہ وہ اس کو اپنے اوپر یہ قابو نہیں رہتا کہ وہ اپنا ہاتھ اٹھا سکے، اور اس سے یہ قابو نہیں رہتا اپنی ٹانگ اٹھا سکے، وہ یہ بھی قابو میں نہیں رہتا کہ وہ جو کھا رہا ہے اس کو نگل سکے، اس پہ بھی اس کو قابو نہیں رہتا کہ وہ اس کو اس بات کا احساس ہو کہ مجھے بھوک لگ رہی ہے یا مجھے پیاس لگ رہی ہے۔ یہ سب چیزیں آہستہ آہستہ اس کے پاس سے چلی جاتی ہیں۔ تو یہ بیماری بھی ان کی شروع ہو چکی تھی، ابھی اس سٹیج پر تو نہیں تھی، لیکن یہ کہ جب یہ حادثہ ہو گیا تو اس سے بہت زیادہ نقصان پہنچا اور پھر بالآخر وہ بستر پہ ہو گئیں۔ تو یہ بیماری جو ہے ڈیمینشیا کی بیماری، یہ ہمارے ملک میں کم پائی جاتی ہے لیکن وہاں پہ بہت زیادہ پائی جاتی ہے، اور تھوڑی سی اگر اس کے بارے میں دیکھیں تو ہمیں پتہ چلے گا یہ کتنی تکلیف دہ بیماری ہے، کیونکہ باقی بیماریوں کا یہ ہوتا ہے کہ مریض کو پتہ ہوتا ہے مجھے کیا ہو رہا ہے، اس بیماری میں مریض کو پتہ نہیں ہوتا کہ کیا ہو رہا ہے۔ یعنی اگر اس کے بارے میں کہتے ہیں اگر کوئی اپنی بھولنے کی عادت کو کہہ سکتا ہو کہ مجھے بھولنے کی عادت ہو گئی ہے، اس کا مطلب ہے اسے ڈیمینشیا نہیں ہے، لیکن جو ڈیمینشیا کا پیشنٹ ہوگا اسے یہ بھی نہیں پتہ ہوگا کہ میں بھول جاتا ہوں یا میری یادداشت جا رہی ہے، اس کو یہ بھی نہیں پتہ چلتا آہستہ آہستہ اس کی۔ تو ہمارے ملک میں اور خصوصاً علماء حضرات میں تو یہ بیماری بالکل بھی نہیں ہے۔ علماء حضرات کی کتنی بھی عمر ہو جائے، 80-90 سال ہم دیکھتے ہیں، میں نے کسی سے ذکر بھی کیا، انہوں نے بھی بتایا کہ علماء حضرات میں یہ بیماری نہیں آتی، اس لیے کہ ان کا تعلق کتابوں سے، دین سے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے، ان کا ذہن جو ہے وہ ہر وقت مثبت کام میں مصروف رہتا ہے، اور جو ذہن یا تو خالی رہیں گے یا منفی کاموں میں رہیں گے تو وہ ذہن جو ہے وہ پھر اس کو وہ چیز ملتی نہیں جو ضروری ہے اس کے لیے، اور پھر وہ اس بیماری کا شکار ہونا شروع ہو جاتا ہے۔ تو اس حوالے سے کچھ باتیں بھی میں نے جمع کی تھیں کہ اگر ہم اپنے ذہن کو اچھا رکھنا چاہتے ہیں تو ہمیں کن باتوں کا خیال کرنا چاہیے اور یہ بڑھاپے میں زیادہ یہ بیماری آتی ہے۔ اسی کی ایک قسم ہے الزائمر کہلاتی ہے، تو الزائمر ڈیزیز وہی میری ساس صاحبہ کو شروع ہو گئی تھی۔ تو اس کے لیے ضروری ہے کہ ہم ابھی سے یہ سوچیں، جو ابھی بڑھاپے کو نہیں پہنچے، کہ میرا ذہن کن باتوں میں مصروف رہتا ہے، میرا ذہن کہیں منفی سوچوں میں مصروف تو نہیں رہتا، میرا ذہن کہیں بدگمانیوں میں مصروف تو نہیں رہتا، میرا ذہن خالی تو نہیں رہتا، یا میں کوئی لغو باتوں میں تو اپنا وقت نہیں گزارتا، جیسے میں ٹی وی دیکھ رہا ہوں، جیسے میں اس کے علاوہ سوشل میڈیا پہ جو وقت ضائع کیا جاتا ہے وہ تو نہیں کر رہا، میرے دل میں دنیا کی محبت تو نہیں ہے، میں مسلسل پیسہ جمانے کی فکر تو نہیں، پیسہ جمع کرنے کی فکر تو نہیں کر رہا۔ یہ سب چیزیں منفی ہیں اور ذہن کو نقصان پہنچاتی ہیں۔ تو ان منفی چیزوں سے آج سے ہمیں سوچ لینا چاہیے کہ جب بھی میں ویسے تو آج بھی، لیکن یہ کہ آخر وقت میں خاص طور پر ان باتوں کا خیال کرنا ہے۔ آج کریں گے تو آخرت میں اللہ ہمارا خیال کریں گے۔ اور دوسرا یہ کہ اچھی سوچیں ہوں، ہر کسی کی خیر خواہی ہو، کسی کے بارے میں برا نہیں سوچے آدمی، خدمت کا جذبہ دل میں رہے۔ ڈاکٹر عبدالحی رحمہ اللہ فرماتے تھے کہ ایک عہدہ ایسا ہے جس کے اوپر کوئی مقابلہ نہیں ہے، کمپٹیشن نہیں ہے، تو باقی تمام عہدوں کے اوپر مقابلہ ہے، کوئی کسی عہدے کے لیے لڑ رہا ہے، کوئی کسی عہدے کے لیے لڑ رہا ہے، لیکن یہ خدمت کا جو عہدہ ہے کہ خادم بن جاؤ، تو اس کے اوپر کسی کا کوئی بھی نہیں آپ سے یہ عہدہ چھیننا چاہے گا۔
تو خدمت کا جذبہ ہر وقت ہمارے دل میں رہے، اللہ تعالیٰ کی یاد ہمارے دل میں رہے، اللہ تعالیٰ خود ہمیں ہر وقت یاد رہیں، ہر گناہ سے بچانے میں اللہ تعالیٰ کی یاد کام آتی ہے۔ تو یہ چند باتیں اگر ہم اپنے ذہن میں رکھیں، اپنے دل میں رکھیں تو ہمیں فائدہ ہوگا۔ یہ جو حدیث میں نے پڑھی تھی اکثروا ذکر ہادم اللذات، اس حدیث کی ایک دوسری روایت بھی ہے جس میں یہ بھی آیا ہے کہ یعنی موت کا اکثر ذکر کیا کرو، کیونکہ یہ تمام لذتوں کو توڑ دیتی ہے، اور کیا کرتی ہے کہ یہ گناہوں سے روکتی ہے اور آخرت کی یاد دلاتی ہے۔ دوسری حدیث میں یہ الفاظ بھی آئے ہیں۔ تو موت کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جب میری ساس صاحبہ کا انتقال ہو گیا، ویسے تو ہم نے گھر پہ ہی چیک کر لیا تھا، لیکن کیونکہ آگے کچھ قانونی کارروائی بھی کرنی ہوتی ہے کہ آپ ہسپتال جا کے پھر سرٹیفکیٹ بھی لیں، تو اسپتال لے کے گئے، تو کیونکہ میرا یہ پہلا موقع تھا اس طرح کی تو انہوں نے ECG کی، یعنی جس کا انہیں پتہ ہے، جب ہمیں پتہ ہے تو ڈاکٹر کو ہم سے زیادہ پتہ ہے کہ ان کا انتقال ہو چکا ہے، لیکن ان کے پروسیجر کا حصہ ہوتا ہے کہ ECG کرتے ہیں، تو ECG کی اور ECG کا پرنٹ آؤٹ جو تھا وہ ہمیں لا کے دے دیا۔ تو آپ نے بھی دیکھا ہوگا ECG میں جو لائن ہوتی ہے وہ اوپر نیچے ہوتی ہے، جس سے پتہ چلتا ہے کہ دل دھڑک رہا ہے، تو وہ لائن یوں چل رہی ہوتی ہے اوپر نیچے اوپر نیچے، تو یہ دل کے دھڑکنے کی نشانی ہوتی ہے۔ چاہے وہ دل کا مریض ہی ہو، اگر زندہ ہے تو اس کا دل جو ہے وہ دھڑک رہا ہوگا تو وہ ECG کی لکیر اوپر نیچے آئے گی، لیکن اگر کسی کا دل بند ہو جائے تو وہ لکیر سیدھی ہو جاتی ہے، نہ اوپر جاتی ہے نہ نیچے جاتی ہے، بلکہ بالکل سیدھی ہو جاتی ہے۔ وہ پرنٹ آؤٹ جب میرے ہاتھ میں دیا تو میرا پہلا ریئیکشن یہ تھا کہ یہ لکیر ایک دن میری بھی سیدھی ہو جائے گی، ایک دن میرا دل بھی اللہ تعالیٰ بند کر دیں گے۔ تو یہ جب ہم موت کو اپنی یاد کرتے ہیں تو پھر اس بات کا احساس ہوتا ہے کہ میں نے تیاری کیا کی ہے۔ علامہ اقبال سے کسی نے، ان کے دوستوں نے پوچھا تھا کہ موت کے اوپر بحث ہو رہی تھی، زندگی اور موت کے اوپر، ان سے پوچھا آپ کیوں خاموش ہیں؟ علامہ اقبال نے جواب دیا تھا کہ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کی ابتدا ہے، یعنی جو پیدا ہو گیا اس کو تو مرنا ہی مرنا ہے، اور جو مر گیا وہ پھر مرے گا نہیں، وہ پھر زندہ ہو جائے گا اور پھر وہ کبھی نہیں مرے گا۔ جس کو موت آ گئی اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے موت کو بھی ختم کر دیا، تو جب قیامت قائم ہو جائے گی تو پھر موت کو بھی موت دے دی جائے گی۔ اس کے بعد جو جہنم میں جائے گا وہ وہاں زندہ رہے گا ہمیشہ کے لیے، اور جو جنت میں جائے گا، اللہ ہم سب کو جنت میں لے کے جائیں، وہ وہاں پر ہمیشہ زندہ رہے گا۔ تو علامہ اقبال نے فرمایا ہے کہ زندگی موت کی ابتدا ہے اور موت زندگی کی ابتدا ہے، تو جب ہم مر جائیں گے تو اصل زندگی ہماری وہاں سے شروع ہوگی، اس کی اصل میں ہمیں تیاری کرنے کی ضرورت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ مجھے بھی توفیق عطا فرمائے اس دنیاوی زندگی کے فانی ہونے کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے، اور وہ جو زندگی باقی رہنے والی ہے جس کے لیے اللہ تعالیٰ نے بشارتیں دی ہیں ہمیں، اور جنت کی خوشخبریاں دی ہیں، اور جنت کے نظارے ہمیں قرآن شریف میں کرائے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمیں ان سب کو سمجھنے کی اور جنت کو حاصل کرنے کی کوشش کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا رب ارحمهما كما ربياني صغيرا۔ صلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔